4 منٹ ہو گئے. علی محمد صاحب 4 منٹ ہو گئے. جی علی اصغر خان صاحب تشریف رکھیں. آپ لوگ تشریف رکھیں. آنریبل ممبر بول رہے ہیں, سامنے سے ہٹیں پلیز. جی اسپیکر صاحب شکریہ. جی رانا صاحب تو چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے کچھ باتیں کی. اب حقیقت تو یہ ہے جی کہ جب 17 سیٹوں کی حکومت ہوگی تو لوگوں کو فکر ضرور ہوگی کہ یہ کس کس کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے نکلے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں ڈیفنس بجٹ کو تو اس میں جس طرح میرے بھائی عمر ایوب نے بات کی کہ جب امپلائیز ایکسپنسز کی بات آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ 846 ملین میں سے کتنا ایکٹیو ڈیوٹی کے لیے ہے, کتنا جو الاؤنسز اینڈ پرکس ہے. آپ کا 704 بلین جو ہے ٹریننگ کا جو ہے اس میں کیا کنٹونمنٹس کے لیے رکھا ہوا ہے, کس لیے رکھا ہوا ہے, ایڈمنسٹریشن کے لیے رکھا ہوا ہے, ٹریول کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ کے ہیڈز ہیں جی A01, 03, 09, A13, کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں پیسہ کہاں جا رہا ہے. 682 بلین جو پینشن میں ہے وہ الگ سے کہیں رکھا ہوا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس میں کس کس کو کیا چیزیں مل رہی ہیں. تو بیسکلی جو میرا کٹ موشن تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ جا کدھر رہا ہے تو پھر یہ اسمبلی کس طرح سے فیصلہ کرے گی کہ یہ پیسہ صحیح خرچ ہو رہا ہے کہ صحیح خرچ نہیں ہو رہا. اور مین چیز یہاں پر یہ ہے جس طرح باقی میرے ساتھیوں نے بات کی کہ ہمیشہ عمران خان ہماری پارٹی ہم نے ہمیشہ مضبوط ایک ڈیفنس کی بات کی ہے. لیکن بات یہ بھی ہے کہ ڈیفنس صرف اکیلا آرم فورسز نہیں ہوتی, اس میں جو ہے آپ کی جو ہے معیشت بھی ہوتی ہے, آپ کی جو ہے عوام بھی ہوتی ہے. تو آپ جب تک سب چیزوں کو بیلنس نہیں کرتے اور ایک طرف آپ اگر زیادہ خرچہ کرتے ہیں ایسی چیزوں پر جن کی ضرورت نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, کب کسی نے نہیں کہا یہاں پر کہ آپ جو ہے فائٹنگ کیپیسٹی کو جو ہے کمزور کریں. ہم چاہتے ہیں کہ فائٹنگ کیپیسٹی جو ہے بھرپور انداز میں ہو. انشاءاللہ پاکستان کے افواج اور پاکستان کی ایئر فورس نے جس طریقے سے یہاں پر اپنی جرت کا اور اپنی جو ہے اہلیت کا, اپنی جذبے کا مظاہرہ کیا ہے, وہ شاید کسی اور ملک میں ہم نے کسی پاکستان ایئر فورس کو اس حوالے سے نہیں دیکھا. اٹ از ون آف دا بیسٹ ایئر فورسز ان دا ورلڈ. قائد اعظم نے خود کہا تھا سیکنڈ ٹو نن. اب بات یہ جی کہ ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہاؤس جو ہے اس کے سامنے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ یہ پیسہ جو نان کامبیٹ میں جا رہا ہے جو تقریباً 1.4 کھرب روپے ہے, یہ کن چیزوں پہ استعمال ہو رہا ہے. ہمارے علاقوں میں بچے جو ہیں ابھی تک جو ہے ٹوٹے ہوئے اسکولوں میں جو ہے وہ 20 سال گزر گئے ہیں زلزلے کو, ابھی تک وہاں ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایرا نے اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا ہوا. ہماری خواتین جو ہیں 4 کلومیٹر سے پانی جو ہے سروں پہ لے کے آتی ہیں, ان کے لیے کوئی پیسہ جو ہے یہاں پر نہیں رکھا گیا. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کس قسم کی چیزیں ہیں. کنٹونمنٹس میں کیا پلازے بن رہے ہیں, شادی ہال بن رہے ہیں اس پیسے سے, SIFC کیا کر رہی ہے, کیا وہ ان کے ساتھ کیا ڈیلز ہو رہی ہیں. یہ چیزیں ساری ہمارے سامنے آئیں. ایک کمیٹی بنائی جائے گی, اسپیشل کمیٹی, جو اس کو دیکھے. بے شک آپ اس کو کیمرہ اجلاس اسمبلی فیصلہ کرے. شکریہ جی. عالیہ کامران صاحبہ.